اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو۔ اللہ عز و جل کی ذات پر توکل کرنا مسلمان ہی کی صفت ہے۔ اس کی ذات پر ایسا کامل بھروسہ ہونا چاہیے جیسا کہ اس کا حق ہے، تاکہ احکامات خداوندی پر عمل کی سعادت کے ساتھ ساتھ اس کے وعدوں پر کامل اعتماد کا اظہار بھی ہو جائے۔ یہ اسی صورت ممکن ہے جب توکل کے صحیح معنی و مفہوم، اس کی علامات اور اس کے حصول کا طریقہ ہمارے پیش نظر ہو۔ توکل کا کیا معنی ہے؟ حضرت علامہ مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خزائن العرفان میں لکھتے ہیں، توکل کے معنی ہے اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرنا اور کاموں کو اس کے سپرد کر دینا۔ مقصود یہ ہے کہ بندے کا اعتماد تمام کاموں میں اللہ عز و جل پر ہونا چاہیے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، توکل اس کا نام ہے کہ بندے کو اس بات پر یقین ہو جائے، اس کا دل اس پر مضبوطی سے قائم ہو جائے کہ میرے جسم اور ڈھانچے کو باقی رکھنا، میری حاجات کو پورا کرنا، ہر تنگی و تکلیف سے بچانا صرف اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں، اور نہ ہی اسباب و وسائل دنیا کے سبب سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو میرے جسم کی بقا اور دیگر حاجات کے لیے کسی مخلوق کو وسیلہ بنا دیتا ہے، یا دنیا کی کسی اور شے کو ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو بغیر ظاہری اسباب دنیا اور بغیر کسی مخلوق کے آسرے کے مجھے زندہ رکھ سکتا ہے، اور وہ اسباب و ذرائع کا محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دین و دنیا کے جملہ امور کو اسباب و وسائل سے متعلق اور وابستہ کیا ہے۔ اسی نے انسان کو اسباب اور وسائل اختیار کرنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے، اور اسباب و وسائل سے کام لینا، تدبیر کرنا توکل کے منافی نہیں۔ کیمیا سعادت میں ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اسباب کو چھوڑ دینا توکل نہیں، بلکہ توکل یہ ہے کہ دل سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر بھروسہ رکھے، اسباب پر نہ رکھے۔ آدمی خلائق یعنی مخلوق پر نظر نہ رکھے، کسی سبب بھی اعتماد نہ کرے، صرف مسبب الاسباب کی ذات ہی پر اعتماد کرے۔ ایک مقام پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے لوگوں نے پوچھا، آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو عبادت کے لیے مسجد میں بیٹھا رہے اور کہے اللہ عز و جل مجھے رزق دے گا؟ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جاہل، وہ شریعت کو نہیں جانتا، اس لیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے میری روزی میرے نیزے کے سائے میں رکھی ہے، بے شک اللہ عز و جل ہر شے پر قادر ہے، مگر رزق حلال کمانا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں، اگر کوئی گھر میں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا رہے، اس کو بھی اللہ عز و جل رزق دینے پر قادر ہے۔ اللہ عز و جل جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک دلچسپ حکایت آپ سماعت فرمائیں۔ ایک بزرگ کا بیان ہے کہ وہ دل میں روزی طلب کرنے کا ارادہ کر کے گھر سے نکلے اور ایک جنگل سے ان کا گزر ہوا۔ ایک مقام میں بیابان پر دیکھتے ہیں کہ ایک لومڑی نہایت ہی فربا اور تازہ اور موٹی تازی بیٹھی ہے، جس کے ہاتھ ہے نہ پاؤں، آنکھوں سے بھی اندھی ہے۔ وہ بزرگ ایسے بے دست و پا مجبور جانور کو اس قدر تر و تازہ دیکھ کر نہایت حیران ہو گئے، اور وہاں بیٹھ کر حیرت سے سوچنے لگے، اپنے دل میں کہا اے اللہ عز و جل، یہ اپاہج لومڑی کس ہیلے سے اپنا رزق پاتی ہے؟ حالانکہ بظاہر کوئی ذریعہ روزی حاصل کرنے کا اس کے پاس موجود تو نہیں، نہ یہ چل سکتی ہے نہ دیکھ سکتی ہے۔ وہ بزرگ اس قسم کی باتیں اپنے دل ہی میں سوچ رہے تھے، اتنے میں ایک جگہ سے زمین شک ہوئی، دو پیالے برآمد ہوئے، ایک دودھ سے بھرا ہوا اور دوسرا شہد سے بھرا ہوا۔ ان بزرگ نے اب دل میں خیال کیا کہ اس غذا تک کھانے کے لیے یہ لومڑی کس طرح پہنچے گی اللہ تعالیٰ کی اس غذا کو پانے کے لیے۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ اس مقام پر پہاڑ سے بزرگ خوبصورت نورانی چہرے والے تشریف لائے، اور ان دونوں پیالوں کو اٹھا کر لومڑی کے پاس لے گئے اور دونوں پیالے اس کو پلا دیے۔ جب وہ نورانی چہرے والے بزرگ واپس پہاڑ کی طرف جانے لگے تو ان بزرگ نے بڑھ کر ان نورانی چہرے والے کا دامن تھام لیا، پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں اللہ عز و جل کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں، اور یہی خدمت میرے سپرد ہے۔ ہر روز صبح و شام آؤں اور اس لومڑی کو پیٹ بھر کر غذا کھلاؤں،
یہ واقعہ دیکھ کر ان بزرگ نے روزی طلب کرنے کی تکلیف کے خیال کو دل سے نکال دیا اور اسی پہاڑ پر بیٹھ گئے، ایک چشمے کے کنارے رہنے لگے، نماز روزوں میں مشغول ہو گئے۔ 7 دن گزر گئے مگر غیب سے کوئی رزق نہ پہنچا، فاقوں کے سبب نہایت کمزور اور نڈھال ہو گئے۔ آخر کار اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے پروردگار عز و جل، اپنی رحمت سے مجھے کوئی لقمہ غذا عنایت فرما، مجھ میں اب بھوک برداشت کرنے کی طاقت نہیں، یا میری روح قبض کر لے۔ اللہ عز و جل کی طرف سے جواب ملا، اے شخص تو اپنے ہاتھ پاؤں کو حرکت دے اور روزی طلب کر، میں تجھے رزق عطا کروں گا، خود بھی کھا اور محتاجوں کو بھی کھلا۔ اگر اسی حالت میں اسی پہاڑ پر 70 برس تک بیٹھا رہے گا تو میں تجھ کو غذا کا ایک دانہ بھی نہ دوں گا۔ اس وقت بزرگ کی آنکھیں کھلیں اور پہاڑ سے اتر کر تلاش معاش میں مشغول ہو گئے، جو کماتے آدھا خود کھاتے آدھا محتاجوں کو کھلاتے اور خوب اللہ عز و جل کی عبادت میں مصروف رہتے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے، توکل فقط اسی کا نام نہیں کہ اپنے گھر میں بیٹھے رہیں، رزق کا انتظار کرتے رہیں، اسباب کا سہارا بھی لینا چاہیے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا، عرض کی، یا رسول اللہ، میرے ساتھ اونٹ بھی ہے، تو میں اسے باندھ کر اللہ پر توکل کروں یا اس کو یوں ہی چھوڑ دوں؟ پیارے آقا میٹھے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے اس کو باندھ لو پھر توکل کرو۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، توکل ترک اسباب کا نام نہیں بلکہ اعتماد علی الاسباب کا ترک ہے، یعنی اسباب ہی کو چھوڑ دینا توکل نہیں ہے، توکل تو یہ ہے کہ اسباب پر بھروسہ نہ کرے۔ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو،